السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میری ویڈیوز میں ایک اہم میسج ہوتا ہے اور میری ویڈیوز کامن ٹاپکس پہ ہوتی ہیں اور زیادہ تر اسلامک ٹاپکس پہ بھی ہوتی ہیں، لیکن میں ایسا موضوع چنتی ہوں جو کہ معاشرے میں بہت عام ہے، بہت عام چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ان کو بہت زیادہ لوگ نوٹس نہیں کرتے۔ اگر نوٹس کرتے بھی ہیں تو ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے ٹاپکس ہیں کہ ان موضوعات کو ڈسکس کرنا اور معاشرے میں جو مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ ویئرز، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے ہماری کہ اس کی جاب نہیں ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ اگر کسی کی نئی شادی ہوئی ہے تو اس سے پوچھیں گے کہ تمہارے سسرال والے کیسے ہیں اور تمہاری نندیں کیسی ہیں، کسی سے پوچھیں گے تمہاری بھابیاں کیسی ہیں۔ لوگوں کو نا بڑی دلچسپی ہوتی ہے ٹو لینے کی کسی کی اور کسی کے دل کا حال جاننے کی۔ تو میں یہاں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا لوگوں کو ہم سے زیادہ فکر ہوتی ہے؟ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ہمارے لیے؟ تو ویورز، جواب یہ ہے کہ نہیں۔ موسٹ آف دا پرسنس جو ہیں وہ ہماری ٹو لینا چاہتے ہیں۔ وہ اگر ہم پریشان ہیں تو وہ دیکھیں گے، کہیں گے کہ یہ پریشان ہے، اس سے پوچھیں کہ آخر معاملہ کیا ہے، یہ کیوں پریشان ہے۔ اور جب تک آپ اس کو اپنی پریشانی نہیں بتاتے تو وہ دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے، آپ سے بار بار پوچھیں گے، اور جیسے آپ اس کو اپنی ساری بات بتا دیں گے ان کی دلچسپی بھی ختم ہو جائے گی، آپ میں جو ان کا انٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بس یہاں تک ہی ان کی ہمدردی ہوتی ہے، وہ ریئل والے ہمدرد نہیں ہوتے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی کی بات پوچھنے یا ٹو لینے کی غرض سے کسی کو ہرٹ کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو اس سے بار بار پوچھیں گے آپ کی اولاد کیوں نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے۔ تو یقین جانیے کہ اگر وہ اس بات کو وقتی طور پہ بھولا بھی ہوا ہوگا یا وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ کوئی بات نہیں، بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا، تو آپ کا یہ سوال اس کو کتنا ہرٹ کرے گا؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اگر کسی کی جاب نہیں ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، تو خاندان والے یا ادھر ادھر کے لوگ بار بار اس کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمہاری جاب نہیں ہے، تمہاری شادی نہیں ہو رہی، تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ حالانکہ وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، رشتے بھی تلاش کر رہے ہیں، ایک مرد جو ہے وہ جاب کی تلاش بھی کر رہا ہے، اس کو سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے کہ تمام کوششیں جاری ہیں، پھر بھی ہرٹ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے ان کا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کسی کو ہرٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کسی کے معاملات میں دخل کیوں دیتے ہیں اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے؟ ہاں، اگر آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں، کسی کی مدد کی غرض سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی کیوں نہیں ہو رہی، اور آپ اس کے لیے کوئی مناسب بر تلاش کرتے ہیں، کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرتے ہیں، اس بچے کی شادی کر دیتے ہیں، یا کسی کی جاب نہیں ہے تو آپ اس کو کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی نظر میں اگر کوئی جاب ہے تو آپ اس کو کوئی اچھی سی جاب دلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے باتیں کرنے کے، سوائے کسی کے زخموں کو کریدنے کے، سوائے کسی کو ہرٹ کرنے کے، کسی کی فیلنگز کو مجروح کرنے کے، تو کیا فائدہ ہے؟ سوائے گناہ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام میں بھی یہی ہے کہ آپ کسی کی ٹو مت لیں، کسی کی فیلنگز کو ہرٹ مت کریں۔ تو ہم کتنا گناہ جو ہے وہ سمیٹتے ہیں اس طریقے سے۔ اگر ہم کسی کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے، کسی چیز میں مدد نہیں کر سکتے، تو پھر ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، اس غرض سے آپ پوچھتے ہیں، تو وہ آپ کا پوچھنا بنتا ہے۔ اور اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو بار بار اس سے پوچھنے کے کہ تمہاری اولاد کیوں نہیں ہے، تمہاری اولاد کب ہوگی، اب وہ تو نہیں جانتی۔ اسپیشلی لڑکیاں بہت ہرٹ ہوتی ہیں اس معاملے میں۔
आप लोग तो पूछ लेते हो, हाँ अगर आप कोई उसको कोई अच्छा मशवरा दे सकते हो, आप उसको कोई अगर उसको कोई प्रॉब्लम है आप उसको कोई डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हो तो आप ये करो। आप बार बार मत पूछो कि तुम्हारी औलाद क्यों नहीं हो रही। यहाँ एक और बात मैं कहना चाहूँगी आप सब लोगों से कि मैं मानती हूँ कि औलाद के बग़ैर ज़िंदगी नहीं है, लेकिन औलाद को ही सब कुछ समझ लेना और ये सोचना कि इसके बग़ैर लाइफ कैसे गुज़रेगी, तो ये गलत है। औलाद पे ही डिपेंड कर लेना ये गलत है। देखिए, ज़िंदगी उनकी भी गुज़र जाती है जिनकी औलाद नहीं होती, लेकिन हर वक्त सोचना, हर वक्त ये कहना कि मेरी औलाद नहीं है, मेरी ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी उसके बग़ैर, तो औलाद पे ही डिपेंड कर लेना ये जो है वो अल्लाह पाक पे यकीन कम होने की निशानी है। और अल्लाह की ज़ात को कोई सहारा समझ ले तो वो इंसान को कभी भी बेसहारा नहीं करता। चिड़ियों कौवों की मिसाल देख लें, तमाम परिंदों की मिसाल देख लें, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनका हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो उड़ना सीख लेते हैं फिर उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं, वो अपनी ज़िंदगी खुद गुजारें। तो यही बात है कि इंसान जो है वो यही सब कुछ ना समझ ले कि अगर उसकी औलाद नहीं, हाँ वो कोशिश ज़रूर करे, ये ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं ये चीज़ें। औलाद जो है वो ज़िंदगी की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये समझना कि इसके बग़ैर मैं मर जाऊंगा, ये जो सोसाइटी है ना ये हमें बार बार ये एहसास दिलाती है कि तुम्हारी औलाद नहीं है ना, तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं है, अब तुम्हें मर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। फिर इसमें ये नहीं कहती कि फ़िक्रमंद होना बुरी बात है, जैसे कि लोग हमारे लिए हर चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद हो जाते हैं, चाहे फ़ेक होते हैं या रियल में होते हैं, लेकिन अगर वो फ़िक्रमंद होना रियल है फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई टो लेने की गर्ज से हमारी लिए फ़िक्रमंद होता है तो फिर जो है ना उसको इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते या कुछ कर नहीं सकते तो उसकी दिल आज़ारी भी मत कीजिए। व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं भी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।